الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج اگرچہ رمضان المبارک ہے، لیکن آج ہم آپ کو سورج گرہن سے متعلق کچھ ضروری وضاحت شریعت کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کل 8 اپریل 2024 کو دنیا کے اکثر ممالک میں سورج گرہن ہوگا۔ تو سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا دنیا میں کسی اور وجہ سے ہوتا ہے؟ اس بارے میں آپ کو تھوڑا آگاہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ جل شانہ کی یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ جل شانہ ان کو مان کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صاحبزاد ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے ان کو فرمایا کہ یہ آپ کا وہم و گمان ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو یا قیامت آنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک طویل ترین قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کسی کی موت یا حیات یا زندگی کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو کہ سورج گرہن ہو گیا ہے یا چاند گرہن ہو گیا ہے تو ذکر الہی، دعا اور استغفار کی طرف دوڑو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا یہ بات معلوم ہو گئی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک سی نشانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے اور نماز پڑھتے اور طویل ترین قیام، رکوع اور سجدہ کرتے۔ اور اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں اللہ جل شانہ کی ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ جل شانہ سے استغفار، اللہ جل شانہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے لیے بھی استغفار کر دینی چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔